ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے، فروری کی 5 اور شعبان کی 6 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفہ جان نے لوک سبھا میں صدر جمہوریہ کے خطبہ شکریہ کی تحریک کے موقع پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے یوٹی لداخ کے کئی اہم عوامی مسائل اٹھائے. ممبر موصوف نے اپنے خطاب میں امور داخلہ کے مرکزی وزیر کی قیادت میں تشکیل شدہ ہائی پاور کمیٹی اور لداخی عوامی نمائندے تنظیم کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس باڈی لیہ کے درمیان ہوئی میٹنگ پر مرکزی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کیا کہ اس بات چیت کے نتیجے میں لداخ کے عوام کے 4 نکاتی ایجنڈے کا کوئی معقول حل نکل آئے گا، جس میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری ایک اہم مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ لداخ کو یوٹی بنانے کے بعد تعمیر و ترقی کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جمہوری نظام کافی حد تک مفلوج ہوا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ لداخ کی تعمیر و ترقی کے ڈھانچے کو مزید مستحکم بنانے کے لیے درکار ضروریات کو نظر میں رکھتے ہوئے لداخ کے لیے مختص بجٹ میں حسب سابقہ کے طرز پر نہیں بلکہ اس میں بھی مزید اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تعمیر و ترقی کے ڈھانچے کو جدید طرز پر استوار کیا جا سکے. حنیفہ جان نے کرگل ہوائی سروس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کرگل ہوائی اڈے کو مرکزی حکومت نے اڑان اسکیم کے دائرے میں لایا تھا، لیکن اس کے باوجود مذکورہ اسکیم کے تحت اس کو ترقی دینے اور سول ہوائی سروس شروع کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں. انہوں نے سانکو میں ڈگری کالج کے قیام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سانکو سورو خطہ لداخ کا سب سے گنجان آبادی والا علاقہ ہے، جہاں ایک مکمل ڈگری کالج کے قیام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ مطالبہ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک گنجان آبادی والے علاقے کے بچوں کو حصول تعلیم کے حوالے سے سنگین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس پر فوری طور غور کیا جائے. لداخ اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج کرگل کے زیر اہتمام آج کلچرل اکیڈمی ہال کرگل میں آئینی اصول اور جمہوریت کے موضوع پر ایک روزہ سیمینار، مشاعرہ اور افسانہ کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر مختلف زبانوں کے شعراء نے اپنے کلام پیش کیے، جن میں جمہوریت اور آئینی اقدار کی خوبصورتی اور اہمیت کو اجاگر کیا گیا. سیمینار میں پدم شری ایوارڈ یافتہ اخن اصغلی بشارت بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ اسٹیٹ ایوارڈ یافتہ احمد جوان، آغا سعید ہادی شاہ آغا، حاجی محمد ابراہیم راہی اور دیگر معزز شخصیات بھی شریک ہوئی. تقریب کا آغاز کلچر اکیڈمی کے ایس او ذاکر حسین خان کے استقبالیہ کلمات سے ہوا. اس دوران مختلف زبانوں کے شعراء نے اپنی شاعری میں آئینی اصول کی بالادستی اور جمہوریت کے جوہر کو منفرد انداز میں پیش کیا. شاعرانہ کلام میں انصاف، مساوات اور آزادی جیسے بنیادی جمہوری اقدار کو اجاگر کیا گیا، جسے حاضرین نے بے حد سراہا. اس موقع پر معروف ادیب صادق ہرداسی نے جمہوریت میں آئینی اصول پر ایک علمی مقالہ پیش کیا، جبکہ محمد عباس ضمیر نے ایک افسانہ سنایا. پروگرام کی نظامت سجاد علی شجاعت نے کی، جبکہ مشاعرے کے اختتام پر انچارج کلچرل اکیڈمی و ایس او کرگل ذاکر حسین نے کلچرل اکیڈمی کے کارکردگی پر مفصل روشنی ڈالی اور آخر میں مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا. یہ تقریب ہندوستانی آئین کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرنے اور جمہوری اقدار کے فروغ میں اہم سنگ میل ثابت ہوئی ہے. قائم مقام چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل کاچو محمد فیروز نے آج یونیورسٹی آف لداخ کے نئے وائس چانسلر ڈاکٹر ساکت کشواہا کا خیر مقدم کیا. اس موقع پر ہونے والی تعارفی ملاقات میں لداخ یونیورسٹی میں تعلیمی معیار کو بہتر بنانے اور کرگل کیمپس کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا.
اس دوران کرگل کیمپس سے متعدد امور پر گفتگو ہوئی۔ قائم مقام CEC کاچو محمد فیروز نے یقین دلایا کہ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل یونیورسٹی آف لداخ کی مجموعی ترقی میں مکمل تعاون فراہم کرے گا۔ عشرِ فجر کی مناسبت سے جامع مسجد کرگل میں خصوصی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے ذیلی اداروں بشمول برانچ دراز، برانچ تیسرو، برانچ TSG اور جامع مسجد کمیٹی کے زیر اہتمام ایک پروقار محفل کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کمیٹی کے اراکین، علماء کرام اور بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ اس موقع پر نعت خوانوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ نذرانۂ عقیدت پیش کیا، جبکہ علماء کرام نے انقلاب اسلامی ایران پر تفصیلی گفتگو کی۔ مقررین نے امام خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب کی کامیابی، ان کی فرانس سے واپسی اور ایران کے ڈکٹیٹر رضا شاہ پہلوی کے ملک چھوڑنے کے تاریخی واقعات پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے امام خمینی کے حکیمانہ اور مدبرانہ اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا انقلاب حکومت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قیام کا پیش خیمہ ہے۔ انہوں نے نظام ولایت فقیہ کی اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور امریکہ و اسرائیل جیسی استکباری قوتوں کی حالیہ ناکامیوں کا ذکر کیا، خاص طور پر اسرائیل کے خلاف حماس کی حالیہ جنگ میں عالمی استکبار کو پہنچنے والے نقصان پر گفتگو کی۔ علماء کرام نے اس بات پر زور دیا کہ حماس، حزب اللہ اور انصار اللہ کی کامیابی اسلامی انقلاب سے جڑی ہوئی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مظلوموں کی جدوجہد رنگ لا رہی ہے۔ مقررین نے تاکید کی کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حقیقی پیروکاروں اور مددگاروں میں شامل ہونے کے لیے ہمیں خود کو تیار رکھنا ہوگا تاکہ ہم ان کے انقلاب کا حصہ بن سکیں۔ کرگل ضلع میں کل شام سے کرگل شہر سمیت مختلف علاقوں میں برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں بالائی علاقوں میں تقریباً نصف فٹ تک برف جمع ہو چکی ہے۔ اس دوران درہ زوجلہ کے آر پار بھی شدید برف باری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس کے باعث سری نگر لیہ قومی شاہراہ غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ برف باری کے سبب کرگل کے اندرونی رابطہ سڑکیں بھی متاثر ہوئی ہیں اور برف جمنے کے باعث سڑکوں پر پھسلن پیدا ہو گئی ہے، جس سے آمد و رفت میں خلل پڑ رہا ہے۔ تاہم ضلع کے نچلے علاقوں میں برف باری نہ ہونے کے برابر ہے۔ سری نگر کرگل شاہراہ کی بندش کے باعث لوگوں کو کرگل سے باہر جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے متبادل طور پر کوریئر سروس شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم یہ سروس تاحال فعال نہیں ہو سکی۔ تازہ اطلاعات کے مطابق ضلع انتظامیہ نے گزشتہ شام کوریئر سروس کے آغاز کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں انتظامیہ نے مسافروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ 6 فروری کو سفر کرنے کے لیے متعلقہ پورٹل پر ٹکٹ بک کر سکتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدلہ ابر آلود رہا اور درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -6 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا، لیہ میں درجہ حرارت -60 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں -16.5 جبکہ دراس میں -15.1 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دور افتادہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو پاسپورٹ حاصل کرنے میں آسانیاں پیدا کرنے کی خاطر وزارت امور خارجہ بھارت سرکار کی جانب سے ایک مثبت قدم کے طور پر موبائل پاسپورٹ سیوا کو متعارف کیا گیا۔ اس موبائل پاسپورٹ سیوا کے ذریعے ان دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں تک پہنچا جاتا ہے جنہیں لوازمات پورا کرنے کے لیے ریجنل پاسپورٹ آفس سری نگر پہنچنے میں کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں حال ہی میں ریجنل پاسپورٹ آفس سری نگر کی جانب سے شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں موبائل پاسپورٹ سیوا کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں وہاں کے مقامی لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف القانونی نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور ہم اس وقت غزہ کے لوگوں کی امداد اور تعمیر نو کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت جنگ بندی معاہدے میں طے شدہ انسانی ہمدردی کے
پروٹوکول میں خلل ڈالتے ہوئے اس پر عمل درآمد میں تاخیر کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے لوگوں کی آباد کاری اور ریلیف ایک فوری انسانی مسئلہ ہے جسے قابض حکومت کے تاخیری حربوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ حماس کے ترجمان نے مزید کہا کہ کثیر کراسنگ کی کارروائی میں مغربی کنارے میں قابضوں کی بڑھتی ہوئی جارحیت کا جواب ہے اور یہ فلسطینی قوم کے اپنے دفاع کے حق پر زور دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض حکومت کے مواخذے کے بارے میں بین الاقوامی خاموشی اسے غزہ کی طرح مغربی کنارے میں بھی جنگی جرائم کے ارتکاب کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔